جی ہلو دوستوں، میں ہوں کمر شیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو ویری مچ قمر صاحب، آپ وقت نکالیں میرے لیے۔ آپ کے پاس تو ساسو جی آ رہے ہیں جسے ہم IMF کہتے ہیں ان کی تشریف ساسو آوری۔ جی آتے رہتے ہیں اور ہم بھی ساسو جی کے پاس آتے رہتے ہیں۔ جی کوئی یہ ڈاکٹر صاحب اب پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب تو جیسے کہتے ہیں نا، یہ اس طرح کے مہمان ہو گئے ہیں جو آئے تو پتہ نہیں لگتا ہی آئے ہوئے ہیں۔ اینی وے، آپ کے سننے والوں کو میرا سلام، نمستے، ست سری اکال، ونکم اور نمسکارم۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ آج ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک سینسٹیو سا ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ترکی اور ٹرکی اینڈ ڈنمارک کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، اور سویڈن میں جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ قرآن کا جلایا جانا وہاں پہ، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور پھر جو ٹرکی ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ وی وانٹ لیٹ دیم ٹو بی ان نیٹو، یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یورپ کے اندر؟ ہاؤ ڈو یو ویو دس کہ سویڈن جو ہے وہ اس کے بارے میں ترکی جو ہے وہ اپنی حمایت، وہ کہہ رہے ہیں اردگان نے کہا ہے توقع نہ رکھیں، اور سویڈش گورنمنٹ جو ہے دے الاؤ پیپل کہ وہ دے کین برن قرآن۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس، واٹ آر دیز ڈیولپمنٹس؟ یہ کیا ہے کیا بیسیکلی؟ بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں اس پہ۔ دیکھیے، دیر آر مینی انڈر کرنٹس آف پالیٹکس اس میں چل رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یورپ جو ہے سو پھنس گیا ہے بیکاز آف اٹس ویلفیئر پالیٹکس، ایک ایسے سچویشن میں جہاں پر ان کی، بیکاز وہ بہت زیادہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، دے نیڈ اے لاٹ آف پیپل ٹو ورک اینڈ پے ٹیکسز۔ آپ کو پتا ہے 30-35 گھنٹے پر ہفتہ کام کرتے ہیں بیلجیم جیسے ملک میں، کہیں بھی 40 گھنٹے ہفتے میں نہیں کام کرتے۔ بہت جلد کم عمر میں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، بہت ہیوی پینشنز ملتے ہیں ان کو، فری ایجوکیشن ہے، فری ہیلتھ کیئر ہے، اور صحت اچھی ہوتی جا رہی ہے، جس سے لائف ایکسپیکٹنسی بڑھتے جا رہی ہے۔ سب کے سب 80-90 تک زندہ رہ رہے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں 50 سال 60 کے بعد سے۔ تو 30-40 سال تک ان کو بٹھا کے کھلانے کے لیے دے نیڈ اے لاٹ آف ورکرز۔ اور پھر ان کی جو فرٹیلیٹی ریٹس ہے، ہر پاپولیشن کو اگر آپ کو مینٹین کرنا ہے نا، جیسا کہ اب امریکہ کا پاپولیشن از اباؤٹ 350 ملین، اگر اس پہ ہی مینٹین کرنا ہے دین ایوری وومن شوڈ ہیو 2.1 چلڈرن، اس کو ریپلیسمنٹ ریٹ آف فرٹیلیٹی۔ یورپ کا 0.8 ہو گیا ہے، یعنی وداؤٹ امیگریشن دیئر پاپولیشن ول گو ڈاؤن۔ اور کہاں پہ بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ وہ مسلم دنیا میں، مڈل ایسٹ میں۔ تو ان کے سارے اگر یہ پورے ایسٹرن یورپس کو بھی لے لیں تو پھر ان کو بچے گے بھی نہیں لوگ۔ سو دے آر اسٹک ود دس سچویشن آف گیٹنگ مسلم امیگرینٹس۔ اس لیے جرمنی نے نا بھاگ کے سیریا سے 1 ملین لے لیا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ جب سیریا کے ریفیوجیز آئے تھے، they took in one because they need the workers to support the welfare state۔ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تم یہاں آ جاؤ اور ہمارے ریسزم برداشت کرو، اپنا مذہب چھوڑ دو، اپنا کلچر چھوڑ دو، صرف بیسیکلی روبوٹس کی طرح ہمارے فیکٹریز میں کام کرو، ہمارے لیبر پنتی کرو۔ وہ نہیں ہو رہا ہے، مسلمان اپنا دین نہیں چھوڑ رہے ہیں، so they are not giving up their religious identity and they are not absorbing جو کلچرل آئیڈینٹی ہے، ویلیوز ہے یورپ کے اتنی آسانی سے۔ سو جو اسیمیلیشن کا پرابلم ہو رہا ہے اس سے وہ پریشان ہے کہ ہماری جو نیشنل آئیڈینٹی ہے وہ بدل جائے گی۔ اب انگلینڈ کو ہی دیکھ لیں، پرائم منسٹر ہندو ہے، لنڈن کا میئر مسلمان ہے، اور دونوں گورے نہیں ہیں۔ دس از گوئنگ ٹو بیکم مور اینڈ مور کامن ان یورپ، اور اس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ مطلب دے آر تھنکنگ کہ ان کے جو پریویلیجز ہیں وغیرہ، وہ فریز سنا ہے نا، آئی وانٹ مائی کنٹری بیک والی بات ہے جو ٹرمپ کے سپورٹرز۔ تو ہر جگہ اس طرح کے کنزرویٹو، رائٹ ونگ، ریسسٹ پاپولیشن بڑھ رہا ہے ہر ویسٹرن کنٹریز میں۔ اور یہ جو ہے سو ابھی تو مسلمس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ تو میکسیکنس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، دین دے ول بگن ٹو ٹارگٹ ایوری بڈی جو فارنرز ہیں، بیکاز فارنرز آر آلسو آؤٹ پرفارمنگ دیم نا، ان سے بہتر لائف سٹائل رہ رہے، ہمارے ملک میں آ کے ہم سے زیادہ بہتر رہ رہے ہو، پھر اپنی ریلیجن کی چیزیں کر رہے ہو۔ تو اس طرح سے وہ سارا فرسٹریشن وہ اس میں نکالتے ہیں، اسلاموفوبک ایکٹیویٹیز میں، قرآن جلانا یا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنا۔ ڈنمارک میں ہی کارٹونز پہلے چھپے تھے، یاد ہے آپ کو؟ اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ان کی جو نفرت اور بھڑاس ہے، اس کو ایک ایونیو مل جاتا ہے،
दूसरी चीज़ ये है, जब मुसलमान जाहिलाना तौर पे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उनको बताने की चांस, देखो ये कैसे पागल लोग हैं, लुक एट देम हाउ बारबैरिक दे आर, एंड इसलिए इमिग्रेशन रोको उनकी तरफ से वगैरह। बाद लोगों का कहना है कि ब्रेक्सिट जो हुआ था, इट इज़ मुस्लिम माइग्रेशन की वजह से हुआ था। दे वांटेड टू कट ऑफ फ्रॉम यूरोपियन पॉलिसीज ऑफ माइग्रेशन। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं व्हिच आर अनडेमोक्रेटिक, उनको बस इस्लाम का ये शोशा जब भी चांस मिलता है वो मिस नहीं करते, यू नो। और आपने देखा होगा तुर्की ने गाज़ा को अडॉप्ट कर लिया था 10 साल तक। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे वगैरह, अब कुछ नहीं किया। गाज़ा की इम्प्रूव नहीं किया, फ़लस्तीनियों की लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव नहीं किया। अब वो सरेंडर करके फिर इज़राइल के साथ रिलेशनशिप नॉर्मलाइज़। सो अब इलेक्शन आ रहे हैं टर्की में भी, दे नीड दीज़ रिलीजियस फर्वर को चढ़ाकर ना अपनी पब्लिक को अपनी तरफ लेकर आएँ, कंज़र्वेटिव जो वोटर्स हैं, पार्टीज़ हैं। सो और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो प्रोटेस्ट होते हैं, टर्क टर्क टर्की अलाउज़ डुअल सिटीज़नशिप। तो अगर आप किसी भी मुल्क में आप टर्किश सिटीज़न हो, तो यू कैन स्टिल वोट इन टर्की। लेकिन वो मुल्कों में दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आप अर्दोगान का मज़ाक भी उड़ा सकते हैं, जोक्स भी बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, जो आप टर्की में नहीं कर सकते। सो डायस्पोरा में जो क्रिटिसिज्म होती है, फिर वो थ्रू सोशल मीडिया टर्की में पहुंच जाती है, तो वो बंद कराना चाह रहे हैं। सो अर्दोगान इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू इन्फ्लुएंस। यहाँ पे भी इन्होंने बहुत ट्राई किया था अमेरिका में, जब मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, याद है उनका जब इंतकाल हुआ था, ही ट्राई टू टेक ओवर द होल फ्यूनरल प्रोसेशन। जो फ्यूनरल के जो रिचुअल्स थे उस पे वो कब्जा करके तकरीर वकरीर करना चाह रहे थे, और जो काबे का कपड़ा है वो लेकर आए थे ताकि मोहम्मद अली की वो खबर पर या उनकी बॉडी पर बिछाएं। बट लकीली जो उनकी फैमिली थी, दे डिड नॉट अलाउ हिम टू मेक इट ए पॉलिटिकल स्पेक्टिकल। और फिर उसके बाद से तो अब वो आते नहीं है यहाँ पे अमेरिका में। ना तो अमेरिकन मुस्लिम्स उनको उतना भाव दे रहे हैं, ना अमेरिका उनको उतना भाव दे रहा है। लेकिन जब एक वक्त था वेर ही वाज ऑल ओवर ईयर, हर वक्त आते रहते थे, यहाँ से बसेस भर के हमारे पास से लेके जाते थे। तो डायस्पोरा की ये पॉलिटिक्स है, और ये बंदे ने ही हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टर्की टू यूज इट अगेंस्ट द स्वीडिश गवर्नमेंट एंड डेनिश गवर्नमेंट। आपको पता है जब स्वीडन ने रिक्वेस्ट किया था कि टू जॉइन नेटो, टर्की वाज द ओनली कंट्री व्हिच वाज ऑब्जेक्टिंग, क्योंकि टर्की स्वीडन हैज़ बीन वेरी सिंपैथेटिक टू द ऑपोजिशन, वो कर्ड्स वगैरह को सपोर्ट करते हैं। तो आई हैव अ फीलिंग कि ये बहुत ही ज़्यादा सख्ती से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वीडन को, कि इट चेंजेस इट्स पॉलिसीज, और ये एक बहाना मिल गया उनको कि आप हमारे रिलीजियस सिंबल्स को इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। एक ही बंदा था वहाँ पे, ऐसा है भी नहीं कि बहुत सारे लोग जुलूस में आए, इट वाज नॉट लाइक अ बिग थिंग, एंड इसको इतना जैकअप किया हुआ है। तो पब्लिक नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में ये इस तरह मैनिपुलेशन ऑफ द पब्लिक बहुत ज़्यादा होता है, इन द मुस्लिम वर्ल्ड पहले फ़लस्तीन के मसले को इसी तरह यूज़ करती थी, अब ये कुरान बर्निंग वगैरह, और ये दिस हैज़ बिकम ए बिग इशू इन द वेस्ट ऑल्सो। आपको पता है कि ग्वांटानामो वगैरह में कुरान के साथ बदतमीजियाँ की गई थी, इट वाज ट्रीटेड वेरी बैडली एंड अब्यूज्ड एज अ वे ऑफ टॉर्चर के तौर पे। तो वेस्ट में अब पता है कि कुरान के साथ बदतमीजी करना आम मुसलमान के लिए टॉर्चर हो जाता है, यू नो। तो उसका भी मैनिपुलेशन हो रहा है ये। सो आई थिंक मुस्लिम्स हैव एटलीस्ट बिहेव्ड, प्रोटेस्ट पीसफुल हुए हैं जहाँ जहाँ हुए हैं, देयर हैवंट बीन एनी ऐसा वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं, और ज़्यादातर प्रोटेस्ट मुस्लिम कंट्रीज में ज़्यादा हो रहे हैं, आप देख रहे हैं वेस्ट में कम। सो दोज आर आल्सो इंडिकेटर्स के पब्लिक, एटलीस्ट वेस्ट में लोग समझ रहे हैं कि दिस इज ए प्रोवोकेशन व्हिच शुड नॉट हैव बीन गिवन दिस मच अटेंशन। अगर तुर्की की गवर्नमेंट इसको इतना नहीं उछालती ना, ये इतना नहीं उछलता ये मसला। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल इसमें इमर्ज होता है और वो ये है कि ठीक है, जो तुर्की है उसने वो, क्योंकि दे हैव अ वोट फॉर द नेटो, अगर वो स्वीडन आता है, ये अरब वर्ल्ड इसको कितना नहीं उछालती है, एंड व्हाई टर्की ही सारा वो लेने की कोशिश करता है? डू यू बिलीव, जैसे फॉर एग्जांपल वो टर्की का नाम चेंज कर रहा है, वो बल्कि कर दिया है,
یہ بیسیکلی اردگان کا پرابلم کیا ہے؟ واٹ از ہز پرابلم؟ وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ اپنی وہ آٹومن امپائر کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے یا کہ وہ اس کو کنفیوژن کیا ہے اس کو؟ آپ اگر لاسٹ الیکشن دیکھیں تو اے کے پی کو کچھ 40% ووٹ ملے، اردوغان کو 50+% ووٹ ملے، لیکن جو اردوغان کا جو ووٹ ہے، جو ڈفرینشیل ہے نا، وہ 10-15% کا، جو اے کے پی سے زیادہ ووٹ جو اردوغان کو آتے ہیں، وہ ایم ایچ پی نام کی ایک پارٹی ہے جو نیشنلسٹ پارٹی ہے، ٹرکش نیشنل. سو اردوغان از ناؤ یوزنگ اے مکسچر cocktail آف کنزرویٹو ریلیجن اینڈ نیشنلزم، ٹرکش نیشنلزم. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے، میں نام نہیں لوں گا، بٹ ون آف دا ٹاپ لیڈرز آف ٹرکی کی آفس میں گیا تھا، تو ان کے آفس میں 3 مصطفیٰ کمال پاشا کے 3 تصویریں تھیں، ایک طرف کھڑکی، 3 طرف. تو میں بولا یار یہ نکالو یہاں سے، کہ کب تک چلے گا یہ مسئلہ. تو اس نے کہا کہ پہلے ہم کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا پڑے گا مصطفیٰ کمال پاشا کو، پھر اس کے بعد دیواروں پہ سے نکالیں گے. بٹ ہمت نہیں ہوتی ابھی، بیکاز نیشنلزم از آلسو ویری اسٹرانگ ان ٹرکی. اینڈ اب انہوں نے ریلیجیوسٹی بھی بڑھا دی ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا عمرہ میں بہت کم ملک کے لوگ جھنڈے لگاتے، یہ جھنڈے لے کے خدا کے گھر میں بھی جھنڈا لے کر پھرتے ہیں ترکی کا. میری نظر میں تو بہت ہی بدتمیزی ہے وہ، خدا کے دربار میں آپ اپنے نیشنل جھنڈے کو لے کے پھر رہے ہو. سو دیٹ از اے پرابلم، یہ کہ پبلک نے ان کو ریچٹ اپ کیا ہوا ہے. تو جب تک یہ فلسطین کے مسئلے کو استعمال کر سکے، استعمال کر لیا فلسطین کے مسئلے کو. پھر اسلاموفوبیا کا بھی بہت زیادہ استعمال کیا ہے. ترکی کی ایک بہت بڑی ادارے نے مجھے انوالو کرنے کی کوشش کی تھی ایک ٹیلی ویژن سیریز میں، they wanted me to write، جو اسلاموفوبیا پہ تھا. جب میں نے اس کے جو براڈ سٹروکس تھے تو میں تو بھاگ گیا، حالانکہ دیٹ واز مائی فرسٹ چانس ان ٹو شوبز کہ رائٹر، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی بن سکتا تھا، حالانکہ مجھے ڈائریکشن کے کچھ بھی چیزیں نہیں آتی، پروڈیوسر معلوم ہی نہیں کہ پروڈیوسر کرتا کیا ہے. بٹ رائٹنگ از واٹ آئی ووڈ ہیو ڈن، اور نریشن شاید انگریزی میں. لیکن میں دیکھا کہ ان کی جو سیاست تھی، وہ ہر آئیڈیا اور وہ ہر شخص جو ان کی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہے، وہ اس کو اسلاموفوبک ٹھہرانا چاہتے تھے. یہ نہیں کہ جو اسلام کی توہین کر رہا ہے، اگر کوئی اسلام کی تنقید کرتا ہے نا، دیٹ از ناٹ اسلاموفوبک. اگر کوئی آ کے یہ سوال پوچھتا ہے کہ مسلمان ملکوں میں ڈیموکریسی کیوں نہیں ہے، دیٹ از ناٹ اسلاموفوبک. اگر کوئی آ کے کہتا ہے سارے مسلمان چور ہوتے ہیں، دیٹ از اسلاموفوبک. سمجھ رہے نا آپ؟ تو سو بٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو، وہ ٹی وی کا مقصد ہی ایسا تھا کہ سارے کے سارے لوگ جو یہ کہیں کہ اردوغان از اے ڈکٹیٹر یا اے کے پی از ناٹ ڈوئنگ گڈ، اس کو بھی وہ اسلاموفوبک ٹھہرانا چاہ رہے تھے، وداؤٹ سیئنگ کہ اے کے پی از این اسلامک پارٹی. تو یہ سیاست، دس از ویری سمپل. مطلب یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ پالیٹکس ہے. اگر آپ مطلب یہ موٹر کار کو لے کے اگر آپ رکشے کا روپ دے دیں نا، تو عمران خان کی پالیٹکس بالکل ہے. میں آ ہی رہا تھا عمران خان پہ، کیونکہ میں عمران خان کی پالیٹکس کو بڑے قریب سے دیکھتا ہوں. عمران خان نے اسلاموفوبیا کو بہت زیادہ استعمال کیا، اور جب ڈاکٹر صاحب مزے کی بات بتاؤں، جب عمران خان نے یو این کی اسپیچ میں اسلاموفوبیا کی بات کی، بعد میں جب اس نے اتنا شور مچایا، تو میں ان لوگوں میں سے تھا، میں کہتا تھا اس کو ابھی اس موقع پہ اس چیز کو کنفرنٹیشن پہ نہیں جانا چاہیے ود دا ویسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں بہت سارے اور چیزیں کرنی ہیں، ہمارے اکانومی کے مسئلے ہیں، ہماری یوتھ ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں. لیکن عمران خان نے وہ جو ریلیجاسٹی اور یہ سارا استعمال کیا، تو ہمیں جو یورپین دوست تھے ہمارے، جو ڈپلومیٹک کورٹ تھی اور بہت سارے دوست تھے، وہ کہتے تھے یہ بیسیکلی ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے، کہ جب اسلاموفوبیا کی بات کر رہا ہے تو ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ چیز ہے، فار ایگزامپل اچھا کینیڈا نے اسلاموفوبیا کا ایڈوائزر لگا دیا ہے خاتون کو، میں اگلے دن دیکھ رہا تھا. پاکستان میں جیسے ملک جو ہے، اچھا سعودی عرب اس پہ خاموش رہتا ہے، ٹھیک ہے، یو اے اس پہ خاموش رہتا ہے. پاکستان جو ہے وہ عمران خان اس پہ چیمپئن بنتا ہے، اور بلکہ جو گلوبل یو این کا ڈے بھی وہ منوایا، وہ پاکستان کا اس میں آئی تھنک کوئی کردار ہے. عمران خان نے اس پہ بڑا شور مچایا اور کہا جی اپنے ملک میں جگہ دیا جی. اور ہم نے آپ کو مزے کی بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاکستان میں اسلاموفوبیا کی ڈیفینیشن ہی بدل دی.
اس میں انہوں نے عمران خان نے یہ شور مچایا کہ دیکھیں خاتم النبیین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے حوالے سے بہت بڑی قانون سازی امریکہ میں کروا دی ہے، اقوام متحدہ میں. تو وہ جو گاؤں کا بندہ ہے اس کو سمجھ نہیں ہے بیسیکلی یہ کیا تھی، لیکن اس نے یہ کہہ کے وہ اپنا براؤنی پوائنٹس لے لیے. سو یہ جو کوشچن ہے عمران خان والا کہ وہ بھی اس چیز کو کرنا چاہ رہا ہے، ترکی بھی کرنا چاہ رہا ہے اور عربز خاموش ہیں. میں بتا دوں اس کا مسئلہ آنسر بہت سمپل ہے. آپ نے کبھی جنرل باجوہ سے سنا ہے اسلاموفوبیا کے بارے میں؟ نہیں، کیونکہ انہیں ووٹ نہیں چاہیے نا پبلک کی. عمران خان کو اور اردوغان کو ووٹ چاہیے. دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل سا ماڈل دیتا ہوں. ان اے ڈیموکریسی جہاں پہ ووٹ میٹرز، اگر کوئی بندہ ریلیجن کو یوز کر رہا ہے نا تو اٹ از ویری کلیئر کہ گورننس اچھی نہیں چل رہی ہے. سمجھے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کے شو پہ میرے آنے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ مجھے بلائیں گے، ورنہ میں آپ کو بلا ارے یار میں بھی مسلمان، تو بھی مسلمان، میں بھی فرام دا سیم ٹرائب، یہ چیزیں کرنے لگا، then you are doing a favor for me not because I'm a good analyst but because I belong. Shared identity. تو یہ عمران خان اور اردوغان جب سے ان کے اکنامک پالیسیز وغیرہ فیل ہونے شروع ہوئے، جب سے مذہب کا ڈھنڈورا پیٹا انہوں نے. ورنہ پہلے اگر آپ اوریجنل جا کے دیکھیں جب یہ ورچو پارٹی تھی اور بعد میں AKP بنی، ان کا جو سب سے دو ایشوز تھے نا کہ استنبول میں زبردست گورننس کی تھی ایز اے میئر اور کرپشن بہت ختم ہو گیا تھا. دو چیزیں تھی. So they were coming across as less corrupt and more effective and more democratic. یورپین یونین میں مین آف دا یورپ ووٹ کیا تھا اردوغان کو because he had made serious steps forward to become part of European Union اور اس نے جوڈیشری کو بھی انڈیپینڈنٹ بنا دیا تھا. تو he had taken steps forward. جب سارکوزی وغیرہ نے جو روک دیا نا ٹرکی کو EU کا ممبر بننے سے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ بھائی they didn't want 60 to 70 million Muslims inside Europe. ان کو نہیں چاہیے تھا 70 ملین مسلمز آ جائیں گے تو یورپ یہ سارے کے سارے آ کے یورپ میں کام کرنا شروع کر دیں گے. they were worried about that. تو اس سے بھی ہی ریئلائز کہ یہ سینسزم ہے. اور ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی تھی اردوغان نے کہ ڈیموکریسی ایک ٹرین ہے، مقصد نہیں ہے، مطلب اٹس اے ٹول ٹو گو سم ویئر ناٹ اے ڈیسٹینیشن بائی اٹ سیلف. تو جانا کہاں چاہ رہے تھے. So he was trying to revive the Ottoman Empire وغیرہ. اب آ رہا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگلے سال 100th اینیورسری ہے آٹومن خلافت ختم ہونے کی. آج سے 10 سال پہلے اگر آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو they would have told you کہ he would have announced a new caliphate. وہ اپنے آپ کو خلیفہ اناؤنس کرنے کے لیے like that is where he was going. اب تو خیر ان کے پاس ان کے خود ملک میں ووٹ نہیں ہے. تو یہ جو ریلیجن وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں، استنبول کا جو ایشیا کا سائڈ ہے اس کو اسکودار کہتے ہیں. تو مجھے آپ کو یاد ہے جو 2014 میں جب 2012-13 میں جب مسلم بردرہڈ پہ ظلم کرنے لگے تھے CC صاحب، یاد ہے ان کو جیل میں بند کر دیا تھا. ربا مسجد کے باہر تقریباً ایک دن میں 1000 لوگوں کو مار ڈالا تھا، رائٹ. تو ان لوگوں کی لٹرلی جو ہینگنگز وغیرہ وہ میمک کر رہے تھے سڑکوں پر. تو انہوں نے اپنی پبلک کو اتنا ریچٹ کر دیا تھا ایجپٹ کے خلاف کہ ٹرکی was having diplomatic relations with Israel but not with Egypt. اور یہ it had nothing to do with Egypt. It had to do with consolidating the conservative vote at home. تو یہ جو بہت ہی گھٹیا سیاست ہوتی ہے جی کہ آئیڈینٹی پالیٹکس صرف اسی اور اسی صورت میں آتی ہے کہ جب یو آر ناٹ ڈوئنگ یور جاب ویل. اگر آپ اکانومی کو ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ انمپلائمنٹ ریڈیوس کیا ہوا ہے، پبلک خوشحال ہے، ان کو صحت مل رہی ہے، دے ہیو اپرچونیٹیز ٹو گرو، تو آپ کو مذہب کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وائی ڈو یو نیڈ ٹو ڈو. اور مدینہ جو بات کرتے ہیں نا، عمران خان میں ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی کتاب میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ فرسٹ آف آل دا کانسیپٹ آف مدینہ. آپ کو پتہ ہے جو خلافت والے دے نیور یوز دا کانسیپٹ آف مدینہ. وہ حضور کی سنت پہ نہیں چلتے، وہ خلیفاؤں کی سنت پہ چلنا چاہتے، بیکاز دیر از اے ڈفرنس، بیکاز مدینہ واز انکلوسیو. مدینہ کو اگر آپ جا کے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ پڑھیں تو اس میں یہودیوں کو، مسلمانوں کو اور جو پیگنز تھے، یہ تینوں کو ون امہ کہا گیا. یہ ایک سینٹنس باہر کلیئر، جیوز اینڈ مسلمس آر ون امہ.
تو ہمارا جو فرسٹ اسلامک اسٹیٹ بنا تھا اس میں جیوز ویئر ایکول سٹیزنس. یہ باتیں تو نہیں کرتے نا، نہ آپ کی پبلک کرتی، نہ عمران خان کرتے. آپ خود مسلمس کو ایز ایکول سٹیزنس کی طرح نہیں ٹریٹ کرتے اپنے ہی ملک میں. تو واٹ کاپی کر رہے ہیں آپ مدینہ؟ ان فیکٹ ایوری ٹائم ہی ہیز انووکڈ مدینہ فار ہز پالیٹکس. آپ یہ میرے سے فتویٰ لے لیں، اٹ از بلاسفیمس اگینسٹ حضور. حضور کو وہ بدنام کر رہے ہیں اپنے آپ سے کمپیئر کر کے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. It was not like that. ریاست مدینہ میں سب کو equal ٹریٹ کیا گیا تھا. There was no imposition of Sharia on other people. لوگ اپنے مذہب کے ساتھ رہتے تھے. بالکل People صحیح کہہ full freedom تھا اپنی ریلیجن کو پریکٹس کریں. This is not the case. تو یہ جو شارلٹن جو لفظ ہے نا انگریزی میں، that should apply to people جو مذہب کا استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مذہب کا جو استعمال ہے، میں آئی فلی ایگری وتھ یو آن دس. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا پھر وے فارورڈ کیا ہے؟ کیونکہ فار انسٹنس ایک اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے وہ صحیح کہا کہ بیسیکلی دس از آل، وہ جو بیری بوزن کہتا ہے نا، تو وہ جو نیو پیٹرنز آف گلوبل سیکورٹی میں یہ سوسائٹیل سیکورٹی ہے کہ یہ مائگریشن ہوگی، Yeah. ایشوز بڑھیں گے، پھر وہ اس ورسز دیم سیویلائزیشنل ایشوز ہیں، وہ بہت کچھ آ جاتا ہے اس میں. اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ مطلب دیکھیے کیسے ٹھیک کریں اس کو؟ مسلمان بھی کو ایگزسٹ کریں اینڈ دا ویسٹ شوڈ آلسو کو ایگزسٹ ود دیم. دیکھیے دنیا ایک بن گئی ہے چھوٹا گاؤں. We live in a global village نا. یہ تو کلیشے ہے بٹ اٹ از ریئل. کلیشے میں پرابلم یہ ہے کہ پہلے کیا تھا، ہم دور دور رہتے تھے تو جو جاہل رہتے تھے وہ خود اپنی جہالت کا وہ خود شکار بنتے تھے. اب یہ ہے کہ جو جاہل ہیں ان کی جہالت کا شکار وہ بھی ہیں اور ان کے پڑوسی بھی ہیں. سمجھے نا آپ؟ آپ کو پتا ہے ایک افواہ پھیل گئی تھی ساؤتھ افریقہ میں کہ ایڈز سے بچنے کا ایک طریقہ تھا کہ ورجن کے ساتھ سیکس کریں. تو لوگ چھوٹی سی چھوٹی بچیوں کو ریپ کرتے تھے ورجنز کی تلاش میں. اس سے یہ ہو رہا تھا کہ وہ بچیوں کو بھی ایڈز دے رہے تھے ان دا پروسیس، کیونکہ یہ جہالت تھی نا. سو جہالت سے اب یہ ہے کہ نہ صرف وہ جو جاہل شخص ہے he is not able to treat himself but he is also abusing others. تو ایٹ این انڈیویجول لیول ہر انسان کو دو چیزیں یاد رکھنا چاہیے. ایک کہ مذہب کا مقصد ہے ٹو میک یو اے بیٹر پرسن، یعنی ناٹ ٹو teach you how to hate others. If religion is not making you a better human being, that religion is problematic. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ people need to become more thoughtful, more learned. آپ جتنا پڑھے لکھے ہوں گے اور آپ کو جتنے چیزوں کی معلومات ہوں گی، آپ کی ڈیموکریسی اتنا بہتر ہوگا. Especially otherwise, if ورنہ leaders will simply abuse you and misguide you. ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل اگر آپ تھوڑے دیر آر سم کرسچن ویب سائٹس وغیرہ جو کہتے ہیں کہ مسلمس 25% ہو گئے ہیں امریکہ میں. بالکل جھوٹی باتیں ہیں. 1% سے بھی تھوڑا سا کم ہے. بعض لوگ 8.8 کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایسٹیمیٹ کریں تو 1.5 دیٹ از دا رینج مسلمانوں کی آبادی کا. 0.8 to 1.5% آف دا پاپولیشن آف امریکہ. 2% بھی نہیں ہے. لیکن وہ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اینڈ یو نو کہ بھائی وچ از دا بیسٹ پلیس ٹو فائنڈ اسٹیٹسٹکس ان امریکہ، آپ چلے جائیں اور پیو اسٹڈیز کو دیکھ لیں. پیو ریسرچ پہ آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ کو اتنی فکر ہے تو آپ کے پولیٹیشنز پہ دباؤ ڈالے کہ اگر اگلے سلسلے میں مذہب کا سوال انٹروڈیوس کر لیں. امریکہ میں نہیں ہے. برطانیہ میں 2011 سے پہلے تک سینسس میں ریلیجن کا سوال نہیں تھا. لیکن دا برٹش گورنمنٹ ناؤ آسکس دا کوسچن ریلیجن ٹو بیسکلی اینڈ یہ کنسپیریٹوریل تھیریز کے بھائی مسلمان ٹیک اوور کر رہے ہیں، 30% 40% ہو گئے ہیں ملک، اس طرح کی جھوٹے باتیں، رائٹ. سو پبلک اگر آپ کی تھاٹ فل نہیں ہے، کریٹیکل نہیں ہے، تو وہ جو شارلٹن لیڈرز آتے ہیں ان کی اسپیشلی یہ جو کلٹ فگر بن جاتے ہیں نا، پاپولیرٹی اور اس طرح کے جو نعرے بازی کر کے لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں. میں نے کئی تقریریں دیکھی ہیں عمران خان کی. مجھے لگتا ہے کہ سوائے سورہ فاتحہ کے 3-4 آیتوں کے ان کو کچھ نہیں آتا اسلام کے بارے میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اور بسم اللہ. اس سے علاوہ اور کچھ میں سنا نہیں. پورا سورہ فاتحہ بھی نہیں سنی میں نے پوری ایک بار بھی. So I have a feeling کہ he is not going to pass any exam on Islam جو آپ کا 5ویں 6ٹھی جماعت کا بندہ پاس کر سکتا ہے. He is not going to pass that exam. اور یہ بنا ہوا ہے لیڈر اور اسلامک آئیڈینٹی. بس یہ وہ امیر المومنین بننا چاہتا ہے ہمارا. جی ہاں دیٹ از دا ہول پرابلم نا. پلس تو یو ہیو اے پرابلم. ایٹ لیسٹ اردوغان ایٹ لیسٹ اتنی بیوٹیفلی پڑھتا ہے قرآن. ہی ہیز ہیڈ پراپر مطلب اس کی تعلیم ہوئی ہوئی ہے. ہی نوز ہز اسٹف رائٹ. یہ تو بالکل ہی ڈزنٹ نو ہز اسٹف ایدر. تو آپ سمجھے کہ پبلک کتنی جاہل ہے کہ دے آر ایبل ٹو not see through that. That is my problem. کہ اگر پبلک جہالت سے ہٹ گئے تو ملک بہتر ہوں گے. اینڈ پبلک شوڈ آلسو انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ کا مقصد آپ کو جنت میں لے جانا نہیں ہے. گورنمنٹ کا بہت کم آپ کی جو سڑک پہ پاٹ ہے وہ بنائے, آپ کو گنڈوں سے بچائے, چوروں سے بچائے, کرپشن سے بچائے, آپ کے بچوں کے لیے ایک ایسا ماحول پڑھائے کہ وہ جا کے اسکول میں پڑھے اور جابس کریٹ کرے. The purpose of the government, number one, is material benefits. And number two, to create the freedom where you develop your spirituality. یہ دو ہی چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ آپ کے اوپر زبردستی نماز پڑھائیں, آپ کو زبردستی روزہ رکھائے, زبردستی جنت میں نہیں لے جا سکتی گورنمنٹ. دس از سم تھنگ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. دعویٰ کرنا, دوسرے ملکوں پہ مذہب کو پھیلانا, یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. یہ آپ کو کرنا ہے کریں, آپ بی اے رول ماڈل, لیٹ دا پیپل فالو یو. But to force these kind of things government کی policies میں, that is not the purpose of the government. آپ دیکھیں, آپ اتنا برا حال ہے اکانومی کا. You think کہ عمران خان could not have anticipated کہ یہ سب آنے والا ہے down the time, you know. اور what measures did he take, یہ سوال پوچھیں آپ ان سے کہ بھائی آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ساری کرائسس آنے والی ہے, economic crisis. What steps did you take to prevent that move forward? 3.5 سال تو حکومت تھے. اور یہ گورنمنٹ بھی دیکھیں آپ کیا کر رہی ہے, مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ بھی وہی فالتو پنے ڈیبیٹس, unnecessarily statements. ربانی خار کے اسٹیٹمنٹس دیکھے at the World Economic Forum. مطلب I had a lot more respect for her and I thought she was a far more serious diplomat than you know زرداری بھٹو سے زیادہ, بلاول سے. But it is the same thing. بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں کچھ بولنے, کیا بولیں گے آپ؟ صحیح کہہ رہے ہیں, چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور کوئی بھی وہ پاپولر ڈیسیجنز جو ہے وہ ان پاپولر ڈیسیجنز نہیں لینا چاہ رہا. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی امپلیمنٹ نہیں کرتے, بیچ میں چھوڑتے ہیں, پھر شروع کرتے ہیں, پھر پریشر آتا ہے. اس دوران سارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور وہ جو سیریس میئرز ہیں وہ نہیں لیے جا رہے. بٹ یہ ایک اب تو سنا کہ ٹیم آ رہی ہے آئی ایم ایف کی, دیٹ ول اسٹے فار 9-10 days. لیٹ سی کیا اس سے سر آگے ہوتا ہے. بٹ یہ جو کویسچن ہے یہ ریلیجن کا اینڈ سوسائٹی اور یہ پالیٹکس میں ایک ڈسکشن آپ کے ساتھ اور کرنا چاہتا ہوں, اینڈ دیٹ از آن ڈاکٹر جے شنکر نے کل ریسنٹلی کچھ باتیں کی ہیں. وہ سو بٹ ناٹ ناؤ, لیکن وہ جو ان کی کتاب was translated in مراٹھی میں آئی تھنک پونے میں کو کر رہے we تھے. need to do a separate thing. اور اس میں he actually has a whole section ان کی کتاب میں, he talked about it, Krishna and Mahabharata. آپ نے تو اس کا ریویو بھی کیا تھا آپ نے. Yeah. So yeah, we should talk about it. It's very interesting points ہے. But جاتے جاتے میں کہہ دوں کہ وہ ریلیجن کی بات نہیں کر رہے تھے. He was talking about authentic identity. He was talking about being authentic to your own culture. کہ بھائی جب بھی بیٹسمین کا بات آیا, ویو ریچرڈ, جب بھی بولر کی بات آئی, آپ جیف تھامسن, ارے بھائی کبھی شعیب اختر, وراٹ کوہلی کی بھی بات کرو. دیٹ از واٹ ہی از سیئنگ. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر مقدر خان صاحب. سر اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سر. Thank you.